کہ اللہم سبعا لسبعی یوسف، اے اللہ ان پر قحط مسلط کر دے جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے وقت میں قحط مسلط کیا تھا. اور نبی کی رسول کی دعا اللہ قبول کرتا. اور آپ دیکھیں نا کہ آپ وہ آیت بھی پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ابرہا آ گیا تھا 1000 ہاتھی لے کے. آخری پڑاؤ اس کا جو تھا نا مزدلفہ میں تھا، اس لیے کہتے ہیں مزدلفہ سے استغفار کرتے ہوئے جلدی گزر جاؤ. 1000 ہاتھی، اور اب اگلا اس کا پڑاؤ تھا بیت اللہ، اور اس کو گرانا تھا اس کو. اور یہ بیچارے بیٹھے تھے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا. اللہ تو بچا سکتا ہے، اللہ نے دکھا دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجار. ہر پرندے میں 2 اس کے پاؤں میں پتھر تھے، ایک چونچ میں تھا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کھایا وہ بھوسا تھا. اور آپ دیکھیں اللہ کی شان، ابرہا جس ہاتھی پہ تھا وہ سب سے آگے تھا، سردار تھا ہاتھیوں کا. اس کو اگلے دن جب مارتے تھے اس کے سر میں جو نیزے اور گرز مارتے تھے تو وہ آگے نہیں جاتا تھا، پیچھے کو بھاگتا تھا، چیخیں مارتا تھا. اور جب لیڈر جو ہوتا ہے نا ہاتھیوں میں بھی، وہ نہ چلے تو باقی کوئی بھی نہیں چلتا. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. بس کھاؤ اس سے جو دیا تمہیں اللہ نے حلال مال. ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ طیب کی بات ساتھ کرتے ہیں، رزق حرام کا نہیں کہتے کہ آپ حرام کھائیں. حرام سے ہمیشہ اللہ پاک نے بچنے کا کہا. اور چونکہ ہمارا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ جو رزق ہمیں اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، مطلب اتنا ہمیں یقین اور ایمان ہمارا نہیں ہے، اتنا کمزور ہے جبکہ اس میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. بس کھاؤ اس میں سے جو دیا اللہ پاک نے، رزق حلال اور پاک اور ستھرا. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر ہو تم اس کی تابع داری کرنے والے، بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حلال اور طیب چیزوں سے تجاوز کر کے اگر حرام اور خبیث چیزوں کا استعمال کیا جائے تو پھر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے پھر بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں اور عذاب آتا ہے. اور ناجائز کاروبار اور حرام کے ذرائع آمدنی اختیار کیے جائیں اور پھر بھی اللہ کے عذاب آتا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ پاک نے اصول مرتب فرما دیا. اصول کیا مرتب فرمائے کہ انما حرم، اللہ نے حرام کر دیا، علیکم آپ پر، میتۃ مرا ہوا جانور، والدم، دم کہتے ہیں خون کو. تو یہ جو خون ہوتا ہے جو بہہ جاتا ہے، جم جاتا ہے،
ولحم الخنزیر، اور خنزیر جو ہے اس کا گوشت، اس کے علاوہ بہت سارے محرمات ہیں، لیکن پرٹیکولر یہاں پہ اللہ پاک نے ان 3 چیزوں کا ذکر خاص طور پر۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور سب سے بڑی بات کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، 3 یہ چیزیں اور چوتھی یہ چیز، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اہل لغیر اللہ بہ، اب دیکھو جو لوگ پکارتے ہیں آستانوں پہ ذبح کرنے والے لوگ، یا جی یہ جو ہے نا جی فلانے نام کی دیگ ہے، یہ فلانے کا بکرا ہے، یہ فلانے کے نام کا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آج فقہ حنفی کی بھی جو در مختار ہے کتاب، اس کے مطابق بھی، اور حاشیہ بیضاوی جو ہے اس کے مطابق بھی، اگر کوئی اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لے لے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ یہ فلانے پیر کے لیے یہ جائے گا، یہ فلانے بندے کے لیے جائے گا، یہ فلانے بت کے لیے جائے گا، تو وہ مرتد ہو گیا، اس کا ذبیحہ بھی مرتد ہو گیا، مرتد بندے کا ذبیحہ ہے وہ، اللہ کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، کریکٹ کرے۔ یہ فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ائمہ کرام کا فتویٰ ہے، تمام علماء اس پہ متفق ہیں۔ غیر اللہ کے جو ہے وہ حرام ہو گیا، حرام کر دیا گیا۔ کوئی 11ویں شریف کا ختم کوئی نہیں، آپ صرف آپ یہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نام کی نیاز دیں، اس کو دعا کریں کہ یا اللہ اس کا اجر فلانے ہمارے بزرگ کو، فلانے ہماری والدہ کو، ہمارے بزرگ کو، ہمارے فلانے صاحب کو پہنچا دیں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کے نام پہ ہو، 100% اللہ کے نام پہ ہو، 11ویں 12ویں کے پیر کے نام، کسی کے نام نہیں، نہ نبی کے نہ رسول کے۔ پیر تو کس باغ کی مولی ہے جی، مطلب وہ بس اب یہ مطلب یہ ہے نا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پینیٹیٹ کرنے کا نا اپنا جو عقیدہ ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں، مطلب تو اب شرکیہ جو کلمات، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، میں تو اٹھ جاتا ہوں بھائی، سیدھی بات ہے، میں اس کا حصہ نہیں بنتا، بہت مجبوری ہو تو میں بیٹھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک تو بدعت ہے، دوسرا اس میں شرکیہ کلمات ہیں۔ وہ دودھ نہیں آتا 11ویں نو، اور تے دسو نا تسی۔ اب دیکھو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تھنوں میں سے خون آ جائے گا، کہتے ہیں یہ مر جائے گی بھینس ہماری۔ دیکھو اندازہ کریں شیطان نے کتنا دل میں مطلب ہے بالکل۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ تھا، اس نے کہا یار، اس کو سمجھ آ گئی نا، اس نے کہا اچھا یار میں نہیں عہد کی کرنا، مر دی ہے تو مر جائے، اور اس کی بھینس زندہ رہی، سب کچھ ٹھیک رہا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں بالکل، اس کا علم ہوئے گا تو پھر ہی پتہ لگے، بالکل صحیح کہا۔ اور یہ جان بھی نہیں دیتے، یہ جانے بھی نہیں دیتے قرآن کے قریب۔ جی انشاءاللہ، انشطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ فمن استر، اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے، اگر کوئی لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ خود کھا سکے، اپنے بچوں کو کھلا سکے، اور جان کا خطرہ پڑ گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مرا ہوا کوئی گوشت اتنا کہ لے لے جتنی ضرورت ہے، جت سے جات مت۔ باغ نہ لاچار ہو، اب غیر باغ کا مطلب ہے نہ حکم سے نکلنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ مطلب ہے
جتنا اس کی ضرورت ہے بس اتنا وہ لے کے. جی وہ واقعہ آپ کو میں نے سنایا تھا کہ وہ ایک عراق کا کوئی موچی تھا اور دونوں میاں بیوی جو نا جوتے وغیرہ سیتے تھے. کوئی ان کی وائف جو تھی وہ نالے وغیرہ بنتی تھی. وہ حج کے لیے مختصر بتاؤں گا, انہوں نے حج کے لیے تیاری کی تھی, بہت عرصے سے وہ جمع کر رہے تھے اور ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کے پاس پیسے پورے ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اگر چھیڑتے ہیں, 2-3 دن رہتے تھے جانے میں, تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارا, تو پیسے کم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا چلو ہم یہ کرتے ہیں, ہم سایہ سے کچھ سالن والن لے کے نا 1-2 دن گزار لیتے. تو وہ جو موچی صاحب تھے انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھئی ساتھ جا کے تم اس سے کچھ لے آنا سالن. وہ گئی تو اس میں ان کے گھر والوں نے کہا جی کہ یہ جو سالن ہمارے گھر پکا ہوا ہے یہ ہمارے لیے حلال ہے, آپ کے لیے حرام ہے. اس نے کہا کیوں بھائی, ہمارے لیے کیوں حرام ہے؟ اس نے کہا ان کے بچوں کے والد جو ہے نا وہ ایک مری ہوئی بکری سے لائے, کیونکہ 3 دن سے ہم لوگ بھوکے تھے, بچے بھی بھوکے تھے, تو وہ ہم نے پکایا آج. اب یہ جا کے بیچاری چلی گئی, اس نے اپنے میاں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت ہی, دونوں نے مشورہ کیا کہ یار ہم حج پہ جا رہے ہیں, ہمسایوں کو یہ حال ہے. تو انہوں نے مشورہ کیا کیوں نہ یہ رقم ہم ان کو دے دیں, حج تو دیکھی جائے گی, ہوتا رہے گا. انہوں نے جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور اس نے جا کے یہ پونجی ساری نا ان کا جی آپ گزارا کریں. اب حج ہوا تو ایک بزرگ تھے, مجھے جب جہاں تک ان کا نام آتا ہے, کچھ سلام کر کے ان کا نام ہے, بزرگ تھے اللہ کے. ان کو خواب میں رات 2 فرشتے آ گئے, ایک دائیں طرف سرانے کے ایک بائیں طرف. ایک پوچھتا ہے دوسرے سے کہ بھائی کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرا کہنے لگا کسی کا بھی نہیں. انہوں نے کہا پھر؟ اس نے کہا عراق میں ایک بندہ ہے جو موچی کا کام کرتا ہے, اس نے ایک عمل کیا ہے, اس عمل کی وجہ سے سب کا ہی قبول ہو گیا. اور وہ اس کو بتایا گیا کہ عراق میں یہ نام ہے اس کا, یہ جب حج ختم ہوا نا, یہ کمپلیٹ ہوا تو یہ وہ عراق پہنچے. اب دیکھیں بزرگ بھی سبحان اللہ, جا کے محلے کا پوچھا, اس بندے تک پہنچ گئے, اس سے وہ پوچھا کہ یار تم نے کیا عمل کیا جو سارے لوگوں کا حج اللہ نے قبول کر دیا؟ اس نے کہا جی میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا, ایک یہ کام ہوا ہے مجھ سے, شاید اللہ کو یہ. اس نے کہا بالکل بین ہی یہی کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کیا. آگے جناب, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, وَلَا تَقُولُوا, اور مت کہو, اس لیے کہ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ, بنا لی ہیں تمہاری زبانوں سے, کذب کہتے ہیں جھوٹ بات, تمہاری زبانوں نے جھوٹ باتیں بنا لی. ھذا حلال وھذا حرام, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. مطلب اللہ کی جو حدود ہیں وہ خود بناتے پھرتے ہیں. اللہ نے جو حلال کر دیا کسی کو طاقت نہیں ہے, کوئی رسول اور نبی بھی اس کو حرام نہیں کر سکتا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ شہد کا کہا کہ آئندہ میں کبھی شہد نہیں کہوں گا, صرف سستی ہوئی تھی. آیات اتر آئیں قرآن کی کہ جس کو ہم نے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے فوراً شہد منگوایا اور اسی وقت کھایا کہ جناب اپنی زوجہ محترمہ نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کی تو حدود ہیں, تو غلطی ہو گئی مجھ سے. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ پاک طے کرتے کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہے, نہ نبی رسول کی بھی نہیں ہے کہ اس کو چینج کر. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, تاکہ باندھو اللہ پر جھوٹ. یعنی یہ زبانوں سے جھوٹ جو بولتے ہیں یہ اللہ پر ہی بہتان باندھنے والی بات ہے نا, کہ یہ نہیں جی نہیں یہ تو حرام ہے جبکہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے. ان الذين يفترون على الله الكذب,
تحقیق جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے، متاع قلیل، تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ یہ دنیا کتنی کی لمبی ہے، یہ دنیا کتنی کی لمبی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے مقابلے میں اگر کیلکولیشنز کی جائیں تو 2.5 منٹ کی بنتی ہے یہ پوری لائف ایک اچھے بندے کی، جس کی سمجھ لیں جی جس کی 100 سال عمر ہے، اخروی زندگی کے مقابلے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق، یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ ہونے کے مترادف، نہ ہونے کے مترادف۔ لا یفلحون، جو اللہ پر افطرا باندھتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں اس طرح کے، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھو نا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف کہ جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اب بھی چھاڑتے کہ جی اس کو نہیں ذبح کر سکتے، یہ حرام ہے ہمارے لیے، یہ بتوں کے ہیں، اور ان کے نام رکھتے تھے باقاعدہ، یعنی بحیرہ، کسی کا صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ وغیرہ، تو کہ یہ جی کو کھائے پیے، یہ اب سب پہ حرام ہے، صرف یہ بتوں کے۔ اس کا اگر بھینس ہے یا کوئی چیز ایسی ہے، گائے ہے، تو اس کا دودھ بھی ان کو جائے گا، ہم نہیں پی سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم حرام نہیں قرار دے سکتے یا کسی چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتے جس کو اللہ نے حرام یا حلال قرار دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا وَقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، وَعَلَى الَّذِينَ ہادو یہودیوں کو کہتے ہیں، حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ہم نے حرام کیا جو ہم نے بتایا تجھ کو اس سے پہلے، اللہ کے رسول کو جو بتایا، اور وہ پہلی آیت جو ہے میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔